اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات سے ماننے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے، اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات کو مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ لٹا دیں گے تمہیں کفر کی حالت میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم کیسے انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اس حال میں کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں رسول بھی موجود ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کو پکڑ لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس یقیناً وہ سیدھے راستے کی اس نے ہدایت پا لی، سیدھے راستہ اس کو مل گیا۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، اہل کتاب کے بارے میں، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس کا تھا اور ایک قبیلہ جو ہے خزرج کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ آپس میں لڑائی کرتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے، اور ان کی لڑائی جو ہے 120 سال تک جاری رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے، تو ان کی لڑائی بھی ختم ہو گئی۔ جب ایک یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑتے تھے اور ان کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، کسی طریقے سے سازش کی جائے، ان کو دوبارہ لڑا دیا جائے، تو اس میں سے جو ہے وہ شماس بن قیس ایک یہودی تھا، اس نے یہ کوشش کی کہ انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے زمانہ جاہلیت کے۔ اس سے ایک قبیلے کی فوقیت اس سے ظاہر ہوتی تھی اور ایک قبیلے کی جو ہے وہ برتری جو ہے اس سے ظاہر ہوتی تھی، کم درجی اس سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو اس اشعار پڑھنے سے، سازش کی وجہ سے یہ قبیلے پھر لڑنے لگے، اکٹھے ہو گئے، لڑنے لگے، ایک دوسروں کی لڑائی ہونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ فوراً وہاں پہنچے اور آپ نے ان سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں نے تمہاری لڑائی ختم کی ہے اور تمہاری صلح کروائی ہے، اور یہاں تک کہ میں تم میں موجود ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ تم آپس میں وہی زمانہ جاہلیت کا کام شروع کرنے لگے ہو۔ تو ان کو پھر احساس ہو گیا، ان قبیلے والوں کو جب احساس ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی مانگی اور توبہ بھی کی، دوبارہ جو ہے بھائی بن گئے۔ تو یہودیوں کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ یہودی جو ہیں یہ ہر وقت سازش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی سازش رہی ہے، کبھی ہر وقت قرآن کے بارے میں بھی سازش رہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ قرآن بھی چھاپا جس کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کی انہوں نے، خاص طور پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پیروی کرے گا اسلام کے خلاف کسی دین کی تو یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس آیت کے اندر اسلام کے لفظ کو ختم کر دیا، غیرہ کے لفظ کو ختم کر دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو اسلام کی پیروی کرے گا اس سے یہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔
اسی طریقے سے یہودیوں کی ہمیشہ سازش رہی ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیت ہے یہودیوں کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہو کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو جائیں، تمہارے خیر خواہ بن جائیں، فرمایا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ، یعنی ان کے دین پر آ جاؤ، پھر تم سے راضی ہوں گے، ایسے تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی سازش قرآن کے بارے میں اتنی رہی کہ حجاج بن یوسف کے دور میں، حجاج بن یوسف نے جو اعراب ہیں زبر زیر پیش ہیں، یہ حجاج بن یوسف کی ہی محنت ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ ارادہ کیا کہ کیونکہ اب قرآن جو ہے اجمیوں کی طرف بھی جا رہا ہے، ان علاقوں میں بھی جا رہا ہے جو لوگ عربی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو جائے، تو انہوں نے پھر اعراب لگائے اس کے اوپر نا، حفاظ کرام اکٹھے کر کے اعراب لگائے، زبر زیر پیش یہ لگوائی۔ تو جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہودیوں کا ایک وفد جو ہے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے اعراب لگا رہے ہیں، تو ہماری ایک درخواست ہے کہ 15ویں پارے میں بلکہ 16ویں پارے کے شروع میں کہ جہاں پر 2 نبیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت خضر علیہ السلام، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں ایک بستی کے اندر گئے اور وہ یہودیوں کی بستی تھی، تو وہ وہاں پر ٹھہرے، اب مہمان تھے، انہوں نے ان سے بستی والوں سے کھانا مانگا، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَبَوْا أَن يُغَيِّفُوهُمَا، کہ ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے، انکار کر دیا۔ تو ان یہودیوں نے کہا یہاں پر کیونکہ نقطہ نیچے ہے با کا، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ با کے نقطے کو ہٹا کر اوپر لے آئیں اور ایک نقطے کا اضافہ کر دیں اور فَأَتَوْا کہہ دیں۔ فَأَتَوْا کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے بستی والوں نے ان کو کھانا دے دیا، تو فرمایا کہ ہماری عزت بچ جائے گی، آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ یعنی کہ اس طریقے سے یہودی سازش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں مسلسل ذکر آیا ہے کہ یہودیوں کی سازشیں کیا تھی، تو اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو سازشیں بیان ہوئی ہیں تو ہماری اس میں کچھ تعریف بھی بیان ہو جائے۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بس مہمان خانہ ہیں، آپ بیٹھیں، میں ابھی آیا۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے گھر گئے اور تلوار لائے، اور جتنے بھی یہودی یہ درخواست لے کر آئے تھے ان کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ تم اس قرآن کے بارے میں کہتے ہو جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے اور میں اس میں تبدیلی کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی جو ہیں ہر وقت سازش جو ہیں کرتے رہتے ہیں، اور یہودیوں کی سازش ختم نہیں ہوئی، موجودہ زمانے میں بھی یہودیوں نے سازش کی ہے کہ ان کی ہمیشہ سازش یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب محبت ختم ہو جائے گی تو پھر ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، سب کو پناہ دینے والے یہودی ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سازش کرتا ہے تو یہودی اس کو بلا لیتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو قادیانی ہیں ان کا جو تحفظ ہے، ان پر جو سرپرستی کر رہے ہیں وہ بھی یہودی ہیں۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کا ویزا قادیانیوں کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر ایک بہت بڑی لائن ہو، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، ختم نبوت والے جو تنظیمیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں کسی علاقے میں جانے کے لیے تاکہ وہاں کام کریں، کیونکہ ہر ملک میں ختم نبوت کی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائن میں سے ہم جب ویزا لگوانے جاتے ہیں تو ہماری لائن میں سے کوئی قادیانی ہوتا ہے، اس کو پہلے بلا لیتے ہیں اور اس سے کوئی سوال نہیں کرتے، بس اس کو فوراً ویزا دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں نے یہ سازش کر رکھی ہے اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، کہ تم
بات مانو، اگر تم بات مانو گے، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے، تو ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اگر تم ان کی عقیدے میں بات مانو گے، اگر ان کے اعمال میں بات مانو گے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، ان کے عقائد کو بھی اختیار نہیں کرنا، ان کے اعمال کو یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو بھی نہیں کرنا، اپنے اختیار نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ لٹا دیں گے تمہیں ایمان کے بعد کافر حالت میں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کے اندر آ جاؤ، کفر کی حالت میں تم جو ہے واپس آ جاؤ، تو کفر کی حالت میں وہ چاہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرتے ہو، تم کفر کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو، اور تمہارا ذہن کفر کی طرف کیسے جا سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں یعنی قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس وقت کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے یہ مراد ہے۔ اگر کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس پر یہ معنی ہوگا کہ تم میں قرآن موجود ہے، یعنی قرآن کی آیتیں تم میں موجود ہیں، تو پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے تم کفر میں جا سکتے ہو۔ ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ وفیکم رسول، اور حالانکہ تم میں رسول بھی موجود ہیں۔ تو کیونکہ یہ آیت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نازل ہوئی، تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس وقت کیونکہ رسول موجود تھے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ تم میں رسول موجود ہیں، وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ کفر کے بارے میں بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں، اخلاقیات کے بارے میں بتاتے ہیں، معاشرت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو تم میں رسول موجود ہیں۔ اب کیونکہ رسول نہیں رہے، رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کیا معنی ہوں گے؟ اب قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ تم میں رسول کی تعلیمات موجود ہیں، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر علماء موجود ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ تم میں موجود ہیں۔ یہاں پر وفیکم رسول کے معنی یہ ہیں کہ تم میں رسول موجود ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ دیکھیں جی یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ اس کی ثبوت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ وفیکم رسول، تم میں رسول موجود ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر بحث تو نہیں کرتے، مگر ایک بات سوچنے کی وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جس جگہ پر نبی موجود ہو وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز سے بات کرے۔ فرمایا کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے میں درس دے رہا ہوں اور میری آواز اونچی ہے، اگر نبی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آواز نبی سے اوپر ہو گئی، اونچی ہو گئی، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر احتیاط لازم آئے گی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب میں یہاں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، اگر نبی موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں مصلی پر چڑھ گیا، حالانکہ نبی موجود ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں مصلی پر نماز پڑھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ اختیار کر لیا جائے کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو اس سے نبی کی ہجرت کا انکار آتا ہے۔ جب نبی مدینہ میں بھی موجود تھے، مکہ میں بھی موجود تھے، پھر ہجرت کی نبی نے، پھر نبی نے جو جہاد کیے، غزوہ بدر کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے، تو نبی نے جب جہاد کیے تو پھر اس کا بھی انکار آتا ہے۔ جب نبی وہاں بھی موجود تھے تو پھر نبی جہاد کے لیے کیوں گئے؟ اسی طریقے سے نبی جو دنیا سے پردہ فرما گئے، اس پر بھی اعتراض آتا ہے کہ جب نبی موجود تھے، نبی نے موجود رہنا ہے، تو پھر آپ کی وفات کیوں ہوئی؟ تو اس وجہ سے اس عقیدے کا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم میں رسول موجود ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر نہ کسی کا ایمان رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ایمان باقی رکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وفیکم رسول سے مراد یہی ہے کہ تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث موجود ہیں، علماء موجود ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سنت تم میں موجود ہے. جب تم میں قرآن و حدیث موجود ہے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور تم اللہ کی وہ جو کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو جو پکڑنا ہے وہ نبی کے ذریعے سے پکڑنا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر جو عمل کرنا ہے وہ نبی کے ذریعے سے عمل کرنا ہے. تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان بھی نبی کے ذریعے سے لایا جائے گا تو ایمان قابل قبول ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے، تو اس وجہ سے میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تو اس کا ایمان نہیں ہوگا. جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اگرچہ اس کے بعد ایک دلیل بھی نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے ہمیں نبی کے ذریعے خبر پہنچی ہے کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس کا ایمان ہوگا. تو وَاعْتَصِمُوا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ نبی کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑو. فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ فقط ہدی الی صراط مستقیم، بس یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے سیدھے راستے کی طرف. تو ہر آدمی جو ہے سیدھے راستے کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے مجھے سیدھا راستہ مل جائے. فرمایا کہ سیدھے راستہ اگر اختیار کرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر استقامت چاہتا ہے، تو پھر اللہ کو مضبوطی سے یعنی نبی کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق